اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو باطل کو حق تعالیٰ کی حضوری سمجھتے ہیں اور اہل حق کو باطل کہتے ہیں۔ ایسے لوگ فقیر یا درویش کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو اہل دکان خود فروش ہیں جو محض دنیا کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ نفس کے حکم کے تابع اور شیطان اللعین کی قید میں سراسر ریاکار، اپنی خواہشات میں گرفتار اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باطنی نعمت سے محروم بد نصیب لوگ ہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لہٰذا مراتب کے لحاظ سے یہ لوگ محض گائے، گدھے اور چوپایوں کی مانند ہیں، اگرچہ ان کا ظاہر کتنا ہی آراستہ و پیراستہ کیوں نہ ہو، لیکن باطن انتہائی خراب اور بد کردار ہوتا ہے۔ یہ محض نقل کرنے والے اہل تقلید لوگ ہیں جو لوگوں کی نظر میں یہ فقیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر کا تعارف اس طرح بھی ہے: ایک حد سے زیادہ خوب رو صورت۔ جو صحیح نسخہ ہے وہ صورت فقر غیر ما سوائے اللہ تعالیٰ سے پاک ہے اور دونوں جہان اسے دیکھنے کے خواہش مند اور اس کے مشتاق ہیں۔ جس نے اس کو دیکھا اسے حق حاصل ہو گیا، کیونکہ فقر کا بھید خدا کا بھید ہے۔ فقر کے کان کلام اللہ سننے والے ہیں، کلام اللہ کے سوا دیگر کچھ نہیں سنتے۔ فقیر کی زبان پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ہوتا ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک جانب فقر کے نام پر منفی سوچ رکھنے والوں کی نشاندہی فرمائی ہے، تو دوسری جانب فقیر میں جو لازمی صفات ہونا ضروری ہیں ان سے بھی ہمیں روشناس فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ فقیر میں کیا صفات ہونی چاہیے: وہ ہمیشہ اپنے نفس کافر سے جنگ اور جہاد اور جدال کرنے والا ہو، اپنے نفس کی گریہ زاری کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا ہو، عاشق غازی اور خدا سے راضی رہنے والا ہو، وہ مفتی قاضی بن کر نفس کا محاسبہ کرنے والا ہو، وہ طالب خدا روز ازل سے مقرر شدہ قضاء و قدر کا ماننے والا ہو، اور ایک دم بھی پاس انفاس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقر میں 4 خصلتوں کی لازمی ضرورت بھی بیان فرمائی ہے، جن کے بغیر فقیر فقر پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی خصلت میں فرمایا ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوسری خصلت کے بارے میں فرماتے ہیں، تا مرگ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تیسری خصلت بتاتے ہیں، شیطان، نفس اور دنیاوی خواہشات سے خبردار رہنا چاہیے۔ چوتھی خصلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی راہ اختیار کرنے والوں کی جو خوبیاں اور خصلتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی شخص فقر کی راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ان خوبیوں اور خصلتوں کی حامل شخصیت ہی فقر کی راہیں اختیار کر سکتی ہیں۔ مذکورہ بالا خوبیوں اور خصلتوں کی حامل شخصیات میں سے جس کو اللہ رب العالمین پاکیزہ فرما دے، وہی فقر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ فقر کی راہ پہ چلنے والے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا لازمی و ضروری ہوتا ہے۔ ذکر باری تعالیٰ میں ہمہ وقت مگن رہنے کے علاوہ روحانی عشق کے سمندر میں غوطہ زنی بھی لازمی امر ہے۔ جب رب العالمین اس کے ان اعمال پر راضی ہوگا تو اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، یعنی اسے رحمت للعالمین کے حضوری کا شرف عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل فرمائے گا، یعنی اسے اپنے فقراء میں شامل ہونے کی سعادت بخشے گا۔ فقراء کی صف میں شامل ہونے سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اسے فقر کی عنایت ہوگی، جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے فقر کی نگاہ سے نوازیں گے۔ فقر کی راہ میں حائل انتہائی کٹھن مراحل طے کرنا اور دور افتادہ منازل تک رسائی عقل و فہم کی حدود سے بالاتر ہے۔ فقر کی حدود کو چھونا ہر صوفی و عارف کے بس کی بات نہیں۔ اس حقیقت کو وہی ہستی بیان کر سکتی ہے جس نے فقر کی منزل پائی ہو۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
فقر کیا ہے؟ فقر اس طرح ہے کہ فقر کے مراتب کے لیے حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 طبق کا سیر تماشا دیکھا، لیکن مراتب فقر کو پھر بھی نہ پہنچے۔ اگر فقر میں کامل ہوتے تو وہ گمنام ہوتے۔ فقیری کے لیے سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بادشاہت کو ترک کر دیا اور اپنے بیٹے کے قتل ہو جانے کے سبب سے سرگرداں پھرتے رہے، اس کے بعد مراتب فقر کو پہنچے۔ کیا تو جانتا ہے کہ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر ریاستیں کرتے رہے اور انہوں نے آخر کو اپنے نفس کی کھال بھی کھینچ ڈالی، تب بھی وہ ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔ اگرچہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان سے نکل گئے مگر ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طرح سوئیں اور خواب میں فقر کو دیکھا اور بے واسطہ مراتب فقر پر پہنچی، اور جناب حضرت شیخ شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں اطہر میں ہی تھے کہ مراتب فقر پر پہنچ گئے اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدم بہ قدم چل کر محبوبیت کا مرتبہ حاصل کیا اور فقیر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب پایا۔ پس فقیر مالک الملکی کا نام ہے جو مقامات غوثی قطبی میں ہیں، کشف و کرامات میں ہرگز نہیں ہے۔ فقر عین اللہ کی ذات میں ہے۔ فقر عطا الہی ہے، جس کو اللہ چاہے بخش دے، چاہے وہ شخص سیر ہو یا بھوکا ہو۔ فقر کے مقام و مراتب انسانی عقل و شعور کے دائرہ اختیار سے انتہائی بلند و بالا ہیں۔ فقر کے مقام و مراتب کے بارے میں وہی ہستی جانتی ہے جو فقر کے مقام تک پہنچی ہو۔ فقر کے بارے میں سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر حق تعالیٰ کی ذات کا وہ نور ذات ہے کہ جس نور کے اظہار سے روشن و ظہور کل مخلوقات ہیں۔ خداوند قدوس کی ذات عالی نے خود ہی فقر کو اس قدر افتخار سے سرفراز فرمایا ہے کہ صاحب فقر فقیر ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص حضوری میں رہتا ہے۔ دنیا دار لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقر کے جھوٹے مدعی بنے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر عام لوگ ظاہری علوم رکھنے والے افراد کو فقراء پر فوقیت دیتے ہیں۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فقر کے جھوٹے دعوے داروں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ فقر کیا ہے؟ علاوہ ازیں فقر کا مختصر الفاظ میں تعارف بھی بیان فرماتے ہیں۔ فقر وہی ہے کہ جس کے وجود میں شریعت پنہاں ہو، اگرچہ وہ مقام الست میں مست ہو اور اس کا مکان لا مقام میں ہو۔ ابتدائے فقر علم الیقین ہے اور متوسط عین الیقین اور انتہائے فقر حق الیقین ہے۔ جو لوگ ظاہری علوم رکھنے والوں کو فقراء پر فوقیت دینے کے عادی ہیں، انہیں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء اور فقراء کی قدر و منزلت کا فرق دلائل سے اس طرح سمجھاتے ہیں۔ علماء اور فقراء کے درمیان فرق یہ ہے کہ علماء غصہ اور غضب کے وقت علم کی جلالیت کے سبب تکبر، غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن فقراء غصہ کے وقت جلالیت اور معرفت الہی کے سبب غرور ترک کر دیتے ہیں۔ جہاں علماء عامل کی انتہا ہوتی ہے وہاں فقراء کامل کی ابتدا ہوتی ہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اسی ضمن میں ایک اور مقام پر اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، علماء دین دنیا کے چراغ کی طرح ہیں اور فقیر آفتاب کی طرح ہے۔ چراغ کی کیا مجال کہ سورج کے مقابلے میں روشنی دے سکے؟ فقیر ایک ایسا آفتاب ہے جو جاہل کو ایک نظر میں علم عطا کرتا ہے اور عالم کو عارف کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر جن ہستیوں کو نصیب ہوا اور جتنا نصیب ہوا، ان کی عظمت عقل و شعور سے انتہائی اعلیٰ، عرفہ و عظیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقراء کے حوالے سے کچھ ارشادات مبارکہ ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات زمین کی مٹی سے پیدا کی اور پیغمبروں اور فقیروں کو بہشت کی مٹی سے پیدا کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بننا چاہے اسے چاہیے کہ فقراء کی تعظیم و تکریم کرے۔
دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر مومن کی عزت و حرمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 7 آسمانوں، 7 زمینوں، پہاڑوں اور پہاڑوں کی چیزوں اور مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 7 دروازے فقیروں کے لیے اور 1 دروازہ امیروں کے لیے ہے۔ فقیروں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے کہ فقر تصور اسم اللہ ذات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جسے فقر حاصل ہو جائے وہ ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہ حق الیقین کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس کی چشم سیاہ میں فقر کا سرما لگے، یعنی جسے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، اس کے لیے پھر کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، وہ عین بعین اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہے۔ مقام فقر کے بارے میں ہی سلطان الفقراء فرماتے ہیں کہ فقر کا مقام معرفت سے بھی بہت آگے ہے اور حقیقی دارالامن ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مقام فقر مقام معرفت سے بہت آگے ہے، حقیقی دارالامن ہے، اور مقام فقر کے لیے ذکر فکر اور مقام معرفت سے سب رہزن اور رکاوٹیں ہیں۔ فقر کے مقام کے ساتھ ساتھ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فقیر کے مقام سے بھی آگاہ فرماتے ہیں۔ فقیر کے مقام کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جان لو کہ فنا فی اللہ، فقیر کا مقام 14 طبقات میں نہیں، غرق اور مقام توحید میں ہے۔ توحید کہاں ہے؟ وہاں جہاں خدا ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم با خدا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے اسی موضوع کا آخری اور تیسرا حصہ لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔